You see, there are certain dynamism around the world. ڈائنامزم کہتے ہیں وہ فورسز جو کسی ایکشن کو، ایونٹ کو، سینیریو کو، ایپیسوڈ کو وجود میں لاتی ہے، اسے ہم سٹیمولس کہتے ہیں، ڈائنامزم کہتے ہیں، ایکٹیویٹنگ فورس کہتے ہیں، پشنگ فورس کہتے ہیں، ڈرائیونگ فورس کہتے ہیں۔ اور جو دنیا کی ڈرائیونگ فورسز ہیں وہ 3 ایریاز میں ڈیوائڈ ہیں۔ آپ کی اپنی زندگی بھی 3 ایریاز میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک آپ کی سوشل لائف ہے، ایک آپ کی اکنامک لائف ہے، ایک پولیٹیکل لائف ہے۔ یہی نیشنز کی لائفز ہوتی ہیں۔ اور یہ جو سوشل ایونٹس ٹیکس پلیس کرتے ہیں یا پولیٹیکل ایونٹس ہوتے ہیں یا اسی طرح اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں، جس شکل میں ہوتی ہیں، there are certain pushing forces, driving forces, dynamism behind that, and you have to understand that. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں تو آپ کا یہ اردو میڈیم ہونا، انگلش میڈیم ہونا irrelevant ہو جائے گا۔ پہلی تو بات میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا، اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ اردو میڈیم کی وجہ سے آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ یہ ذہن سے نکال دیجئے۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی جو کہ اردو میڈیم سے آئے ہیں، ایڈمنسٹریٹو سروسز میں گئے ہیں، پولیس سروس میں گئے ہیں، فورن سروس میں گئے ہیں، اور پاکستان کے سیکٹری ریٹائر ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال کے ساتھ آپ کو وضاحت کروں گا۔ مثال کے طور پر آپ ریٹن کوالیفائی کر گئے، انٹرویو کمیٹی کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب وہ سوال کرتے ہیں کہ بتائیے فرام ویئر دا بلیو نائل اوریجنیٹس۔ اس بندے کو نہیں معلوم، وہ کہتا ہے جی سوری۔ جینٹل مین فرام ویئر دا وائٹ نائل اوریجنیٹس، وہ کہتا ہے جی سوری۔ واٹ از دا conflict going on between Ethiopia and Egypt on the division of water on the river Nile، وہ کہتا ہے جی سوری۔ اب مجھے بتائیں، اگر وہ فورن یونیورسٹی سے کوالیفائڈ ہے، یہ اس کو ریسکیو کرنے آئے گی یونیورسٹی، یا اس کے اس بیڈ امپیکٹ کو نیوٹرلائز کر پائے گی کہ since he is from UK or he is from America, if he doesn't know, no problem. But on the contrary, if you are from a Urdu medium school or college or university and you know that the Blue Nile originate from Ethiopia، اب بتائیں آپ کا ایک ریگارڈ ڈیولپ ہوگا کہ نہیں؟ تو میٹر تو انفارمیشن کا ہوگا۔ آپ کو سوال ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کام کی ابتدا کرتے ہیں ایز اے مسلم، آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو کویشچن ہوتا ہے انٹرویو کمیٹی میں کہ رحمان اور رحیم کا لفظ ہے بسم اللہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ اللہ تو قہار اور جبار بھی ہے۔ ایسے کیوں ہے کہ اس کے ساتھ ہم قہار جبار نہیں لگاتے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کو جواب نہیں آتا، آپ کی یونیورسٹی بیک گراؤنڈ کو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گی۔ بیسیکلی دس از یور انٹلیکچوئل کیپیبلٹی، یور انر ورتھ، یور ایٹیٹیوڈ آف تھنکنگ ڈیپ انٹو دا تھنگس، your creative faculty really triggered to make the answer at the spot۔ اب آپ نے دماغ سے سوچنا ہے کہ ایک اچھے کام کی ابتدا کر رہے ہیں تو قہر اور جبر والی خصوصیت کو کیوں انووک کریں، اللہ تعالیٰ کے ڈومیننٹ کریکٹر کو کیوں نہ انووک کریں، کہ وہ تو چھائی ہوئی ہے اس کی رحمت، کریمی اور رحمانی۔ تو یہ کیا ہے؟ دس از یور ایکسپوجر ود دوز پیپل who have the confidence and they have the ability to generate this confidence in your personality۔ کمپلیکس سے آپ کو نکالا جائے۔